السلام علیکم۔ ماہنور کی زندگی چھوٹے سے شہر نوریاں کی تنگ گلیوں کی طرح تھی، محدود دبیز دھول سے اٹی ہوئی اور ایک بے نام سی اداسی میں لپٹی ہوئی۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ چکا تھا اور ماں بیمار جسم اور ٹوٹے ہوئے حوصلوں کے ساتھ چھوٹی سی سلائی کی دکان چلاتی تھی۔ ماہنور خود ایک پرائیویٹ سکول میں کلاسز کے بعد بچوں کو پڑھا کر گھر کا چولہا جلانے میں مدد کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر نوجوانی کی شوخی تو تھی، لیکن آنکھوں میں وقت سے پہلے پڑ گئی ایک گہری سمجھداری اور تھکن چھائی ہوئی تھی۔ راتیں اس کے لیے سکون نہیں بلکہ ایک اور محاذ تھیں، ایک ایسا محاذ جو اس کے اپنے ذہن میں کھلتا تھا۔ ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے وہ ایک ہی خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ خواب ہمیشہ اچانک آتا، جیسے کوئی پر اسرار طاقت اس کے شعور پر چھا جاتی۔ وہ خود کو ایک وسیع و عریض ویران کھنڈر کے درمیان کھڑی پاتی۔ آسمان پر بھاری سیاہ بادل منڈلاتے تھے، جن سے ٹوٹی پھوٹی چاندنی کبھی کبھار جھانک پاتی۔ ہوا میں گرد آلود خوشبو تھی۔ پرانی اینٹوں اور بوسیدہ لکڑی کے سامنے ایک بلند و بالا مگر جزوی طور پر منہدم مینار کھڑا تھا، جس کی چوٹی بادلوں میں گم سی لگتی تھی، اور پھر وہ آواز آتی، آؤ ماہنور آؤ۔ یہ آواز نہ مردانہ تھی نہ زنانہ، یہ سرگوشی کی طرح نرم مگر ہوا میں گونجتی ہوئی تھی، جیسے کھنڈر کی دیواریں ہی بول رہی ہوں۔ یہ براہ راست اس کے کانوں میں نہیں بلکہ اس کی ہڈیوں میں، اس کی روح میں گونجتی، محسوس ہوتی۔ یہاں میرے پاس آؤ ماہنور خواب میں بھی جاگتے ہوئے کہ یہ صرف ایک خواب ہے۔ ایک ناقابل یقین کشش محسوس کر دی۔ اس کے پاؤں بے ساختہ اس مینار کی طرف بڑھنے لگتے۔ زمین ٹوٹی ہوئی اینٹوں، جڑی بوٹیوں اور پتھروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر قدم پر ایک عجیب سی گونج پیدا ہوتی، جیسے وہ کسی بھولے ہوئے زمانے کی یادوں پر چل رہی ہو۔ منہدم مینار کا دروازہ جو ایک بھیانک سیاہی کو نگلتا ہوا محسوس ہوتا، قریب آتا جاتا۔ آواز مزید واضح ہو جاتی، تمہیں یاد دلاتا ہے، تمہیں واپس آنا ہے۔ اور جب وہ بالکل دروازے کے قریب پہنچتی، جہاں اندر کی تاریکی اسے اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار ہوتی، تو اس کی نظر دروازے کے سائے میں کھڑے ایک مسافر پر پڑتی۔ وہ لمبا تھا، چہرہ گہری چھاؤں میں چھپا ہوا، صرف اس کی آنکھیں چمکتی تھی، گہری شدید اور ایک عجیب سی غمگینی اور اشتیاق سے بھری ہوئی۔ اس کے کپڑے پرانے زمانے کے لگتے تھے، شاید کوئی سفید شیروانی یا لمبا کوٹ جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پتلا اور نازک سا اس کی طرف بڑھا ہوا تھا، دعوت دیتا ہوا، آ جاؤ، وقت قریب آ رہا ہے۔ اور پھر ہمیشہ اسی لمحے ماہنور کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں ٹپ ٹپ کرتی، چھت کے نیچے سانس پھولی ہوئی، دل دھڑکتا ہوا پانی پسینے سے شرابور۔ خواب کا خوف نہیں بلکہ ایک گہرا بے نام سا دکھ اور ایک تڑپ اسے جکڑ لیتے۔ وہ مسافر کون تھا؟ وہ کھنڈر کہاں تھا؟ اور وہ اسے کیوں بلاتا تھا؟ یہ خواب ایک بار نہیں بار بار آتا، کبھی ہفتے میں ایک بار، کبھی لگاتار 3 راتیں۔ شدت اتنی بڑھ گئی کہ ماہنور دن بھر تھکی تھکی سی رہنے لگی۔ اس کی پڑھائی اور ٹیوشن متاثر ہونے لگی۔ اس کی ماں جو خود غم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، بس یہی کہتی کہ شاید تھکاوٹ یا فکر ہے۔ اس کی واحد سہارا اس کی بچپن کی سہیلی سمینہ تھی۔ سمینہ نسبتاً خوشحال گھرانے سے تھی اور ماہنور کے غم بانٹنے والی سچی دوست۔ ایک دن سکول کی چھت پر دوپہر کے آرام کے وقت جب ماہنور نے پھر سے اونگتے ہوئے سر ہلایا تو سمینہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے ماہنور، تیری حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے تجھے؟ کھانا بھی نہیں کھا رہی، پڑھائی پر دھیان نہیں۔ ماہنور نے گہری سانس لی۔ آنکھوں کی تھکن اور خوف کے علاوہ کچھ نہ تھا۔
سمی یہ خواب وہی مسافر، وہی کھنڈر، روزانہ صحیح لیکن بار بار آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے سمی۔ سمینہ نے سنجیدہ ہو کر اس کا ہاتھ دبا دیا۔ یہ معمولی بات نہیں لگتی مہوش، بار بار ایک جیسا خواب، شاید اس کی کوئی تعبیر ہو، کچھ پیغام ہو۔ ماہنور نے حیران ہو کر دیکھا، تعبیر کس سے؟ میرے خالہ زاد بھائی کا ایک دوست ہے حافظ صاحب، وہ بزرگ آدمی ہیں، کتابوں کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی جانتے ہیں، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں۔ چل، ہفتے کو چھٹی ہے، میں تجھے ان کے پاس لے چلوں گی۔ ماہنور کے اندر ایک کشمکش چھڑ گئی۔ ایک طرف خوف تھا کہ کہیں کوئی بری خبر نہ مل جائے، دوسری طرف اس بے چینی کا کوئی حل، کوئی جواب ملنے کی شدید خواہش۔ آخرکار خواہش نے خوف پر غالبہ پا لیا۔ حافظ صاحب کا گھر شہر کے پرانے حصے میں ایک تنگ گلی کے آخر میں تھے، جہاں سورج کی روشنی بامشکل ہی پہنچ پاتی تھی۔ دروازہ لکڑی کا پرانا تھا، جس پر نقش و نگار مٹ چکے تھے۔ اندر کا کمرہ کتابوں کے ڈھیروں، قدیم نسخوں، خشک جڑی بوٹیوں کی خوشبودار اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ حافظ صاحب لمبی سفید داڑھی والے ایک نحیف بزرگ تھے، لیکن ان کی آنکھیں حیرت انگیز طور پر چمکدار اور گہرائی لیے ہوئے تھی، جیسے زمانوں کے راز جانتے ہوں۔ سمینہ نے ماہنور کا تعارف کرایا اور اس کے بار بار دیکھے جانے والے خواب کا احوال سنایا۔ ماہنور خود بھی پورے خواب کو ہلکے کانپتے لہجے میں بیان کرتی رہی۔ کھنڈر، مینار، گونجتی آواز اور سائے میں کھڑا وہ مسافر جس کی صرف چمکتی آنکھیں نظر آتی تھی۔ حافظ صاحب خاموشی سے سنتے رہے، آنکھیں بند کیے ہوئے۔ جب ماہنور ختم ہوئی تو انہوں نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھولی۔ ان کی نگاہیں براہ راست ماہنور کی آنکھوں میں گر گئیں، جیسے اس کی روح کو ٹٹول رہی ہوں۔ لمحے بھر کی خاموشی چھائی رہی، جس میں کتابوں سے بھرے کمرے کا سناٹا بھاری محسوس ہونے لگا۔ بیٹی، حافظ صاحب کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب طاقت تھی۔ یہ خواب، یہ محض تصورات کا کھیل نہیں، یہ ایک پکار ہے، ایک یاد دہانی۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ پکار کس کی؟ حافظ صاحب نے اپنی لمبی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مسافر جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، وہ تمہارے مقدر کا رہنما ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں تمہارا ماضی، تمہارا حقیقی وجود دفن ہے۔ میرا ماضی؟ ماہنور حیران ہوئی۔ مگر میں تو یہیں پیدا ہوئی، پڑھی، پلی۔ ہر انسان کا وجود صرف اس کی اس زندگی تک محدود نہیں ہوتا بیٹی۔ حافظ صاحب کی آواز میں ایک پر اسرار گہرائی آ گئی۔ روحیں سفر کرتی ہیں، رشتے، بندے، بندن، وعدے، یہ سب وقت کی لکیروں کو عبور کرتے ہیں۔ مسافر، شاید تمہارا کوئی عزیز ہے کسی اور زمانے سے، جو تمہیں ایک ناتمم کام پورا کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ناتمم کام؟ سمینہ نے پوچھا، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی۔ ہاں، حافظ صاحب نے سر ہلایا۔ تعبیر بتاتی ہے کہ تمہارے سامنے ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ یہ سن کر ماہنور کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی کرن گونجی۔ کیا واقعی اس کی غربت، اس کی مشکلات ختم ہو سکتی تھی؟ لیکن حافظ صاحب نے فوراً ہی اپنی بات جاری رکھی۔ ان کی آواز سنگین ہو گئی، لیکن خبردار رہو بیٹی، ہر عظیم تبدیلی، ہر مقدر کا پلٹا ایک قیمت مانگتا ہے۔ اس تبدیلی کی جو قیمت تمہیں چکانی پڑے گی وہ بہت بڑی ہوگی، بہت بھاری۔ یہ دولت نہیں ہوگی، نہ ہی آسانیاں۔ یہ کچھ ایسا ہوگا جسے چھوڑنا تمہارے لیے دکھ کا باعث ہوگا، شاید ٹوٹنے کے برابر۔ کمرے میں سرد ہوا کا ایک جھونکا آیا۔
जैसे हाफिज साहब के अल्फाज ने हवा को भी ठंडा कर दिया हो। महानूर का जिस्म सुन्न हो गया। बड़ी कीमत टूटने के बराबर उम्मीद की वो छोटी सी किरण भी बुझ गई। क्या क्या मैं इससे बच सकती हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी। हाफिज साहिब ने अफसुर्दगी से सर हिलाया। मुकद्दर का बोला हुआ लफ्ज टाला नहीं जा सकता। बेटी, तुम ख्वाब देख रही हो इसलिए कि वो वाक़े होने वाला है। तुम्हें सिर्फ तैयार रहना है, दिल मजबूत रखना है और याद रखना जो कुछ भी हो वो मुसाफिर तुम्हारा दुश्मन नहीं, रहनुमा है। उसकी आवाज़ पर एतमाद करना। घर वापस आते हुए हाफिज साहब के अल्फाज महानूर के कानों में गूंजते रहे। मुकद्दर बदलने वाला है लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी। खौफ उस पर छाया हुआ था लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सी तैयारी भी जन्म ले रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो और वो बेबसी से उसका इंतज़ार कर रही हो। हाफिज साहिब के पास जाने के सिर्फ चंद दिन बाद का वाक़या था। महानूर को स्कूल के बाद शहर के एक निस्बतन अमीर इलाके में एक नए तालिब इल्म को ट्यूशन देने का मौका मिला था। वालिदैन बहुत मसरूफ़ थे। घर बड़ा और जदीद था। महानूर जो नूरिया की तंग गलियों की रहने वाली थी, इस आलीशान बंगले और इसकी चमक दमक से कुछ घबराई हुई थी। ट्यूशन ख़त्म करके वो जल्द ही बाहर निकल रही थी, अपनी पुरानी सी किताबें सीने से लगाए हुए कि वो अचानक किसी सख्त चीज़ से टकरा गई। उफ! वो पीछे हटी। किताबें उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर बिखर गईं। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो खुद भी उस अचानक टकराव से मुतासिर हुआ था। माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा ही नहीं। महानूर ने फ़ौरन मुआज़रत करते हुए झुककर किताबें उठानी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती है, मैं जल्दी में था। आवाज़ गुमगमाई पर सुर्ख और बावकार महानूर ने किताबें समेटते हुए सर उठाया ताकि उस शख्स को देख सके जिससे वो टकराई थी, और फिर वक्त जैसे ठहर गया। उसके सामने खड़ा आदमी, उसका चेहरा, वो आंखें, ये वही था, ख्वाबों का वही मुसाफिर। स्याह बाल जो थोड़े बिखरे हुए थे, गहरी भारी पलकों वाली आंखें जो एक ही नज़र में गहराई और शिद्दत को समोए हुए थी। चेहरे की बनावट, नाक की लकीर, होंठों का खम, सब कुछ बिल्कुल वही था जो वो महीनों से अपने ख्वाबों में देखती आई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो पुराने ज़माने के लिबास में नहीं बल्कि एक महंगे तरीन ब्रांडेड सूट में मलबूस था। उसकी मौजूदगी में एक ताकत और रोब था जो ख्वाब में मौजूद नहीं था। महानूर का खून जम गया, उसका सांस रुक गया। वो वहाँ खड़ी, किताबें उसके हाथ में, हैरत, खौफ और एक नाकाबिल बयान जज्बे से मफलूज होकर उसकी आंखों में देखती रही। उस शख्स ज़ायदान अहमद, जैसा कि बाद में पता चला, शहर का सबसे कामयाब, पुरअसरार और ताकतवर बिजनेस टाइकून, ने भी महानूर को गौर से देखा। उसकी गहरी आंखों में पहले तो मामूली सी परेशानी थी, फिर एक हैरत की लहर दौड़ गई, जैसे वो किसी जाने पहचाने मंजर को देख रहा हो। उसकी भवें थोड़ी सी सुकड़ी गई। क्या क्या हम कहीं मिले हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। महानूर की ज़ुबान बंधी हुई थी। वो सर हिला सकती, मुंह से कोई आवाज़ निकाल सकती, उससे पहले कि ज़ायदान के पीछे से एक और शख्स, शायद उसका सेक्रेटरी या डी गार्ड, आगे बढ़ा। सर, मीटिंग के लिए देर हो रही है। ज़ायदान ने एक लम्हे के लिए महानूर को देखा, फिर अपने आप को संभालते हुए उसकी तरफ एक कारोबारी कार्ड बढ़ाया। माज़रत, मुझे जाना होगा। अगर आप किताबें ख़राब हुई हों या आपको कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो बराह करम
مجھے کال کریں۔ اس نے جلدی سے کہا اور اپنے ساتھی کے ساتھ ایک شاندار سیاہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ماہ نور وہیں کھڑی رہی۔ زیدان احمد کا سفید مہنگے کاغذ پر چھپا ہوا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا، جس پر صرف ایک نام، ایک فون نمبر اور ایک لوگو تھا۔ اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ حافظ صاحب کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ مقدر بدلنے والا ہے۔ کیا واقعی یہی وہ شخص تھا؟ خواب کا مسافر حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس شام ماہ نور کو اپنی پہلی نیند نہ آئی۔ زیدان احمد کی تصویر اس کے آنکھوں کے سامنے تیرتی رہی۔ پہلے خوابوں میں سائے کی صورت، پھر حقیقت میں اتنے قریب۔ حافظ صاحب کے الفاظ، بڑی قیمت کا خوف اور اس کے ساتھ ہی ایک ناقابل انکار کشش سے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ زیدان احمد کا پینٹ ہاؤس شہر کی بلند ترین عمارت کی چوٹی پر تھا، جہاں سے پورا شہر ایک چمکتی ہوئی جڑن بنیاد دکھائی دیتا تھا۔ لیکن آج رات زیدان کی توجہ شیشے کی کھڑکی سے باہر کے منظر پر نہیں تھی۔ وہ اپنے وسیع جدید سجے ہوئے بیڈ روم میں کرسی پر بیٹھا تھا، ایک پرانی سی کتاب کھولے ہوئے، لیکن اس کی نظر کتاب پر نہیں تھی۔ اس کا رخ اس غریب لڑکی کے چہرے پر مرکوز تھا جس سے وہ آج دوپہر ٹکرایا تھا۔ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ حیرت اور پہچان کی جھلک، یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ زیدان خود بھی سالوں سے ایک خواب دیکھتا آیا تھا۔ اس کے خواب میں کوئی کھنڈر نہیں ہوتا تھا، اس کے خواب میں ایک سرسبز باغ ہوتا تھا جہاں فوارے چھلک رہے ہوتے تھے اور پرندے گا رہے ہوتے تھے، اور وہاں ایک چنار کے درخت کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ستار جیسا ساز ہوتا تھا جسے وہ ہلکے سے بجا رہی ہوتی تھی، ایک دھیمے، پرسکون اور انتہائی دلکش راگ کی دھن پیدا کرتے ہوئے۔ اس کا چہرہ ہمیشہ دھندلا رہتا تھا، صرف اس کی آنکھیں واضح ہوتی تھیں، گہری، بھوری، دانش اور ایک میٹھے دکھ سے بھری، اور اس کی آواز جو ساز کی دھن کے ساتھ مل کر گنگناتی تھی، تم کب آؤ گے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ہمیشہ سے یہ خواب زیدان کو بے چین کر دیتا تھا۔ اس میں ایک گہرا سکون تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بے پناہ کمی کا احساس، جیسے اس کی روح کا کوئی ٹکڑا وہاں اس لڑکی کے پاس رہ گیا ہو۔ اس نے کبھی کسی کو اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ کون سمجھتا؟ لوگ اسے ٹھنڈے دل، پرعزم اور کبھی نہ جھکنے والے بزنس مین کے طور پر جانتے تھے۔ وہ کمزوری، جذبات یا خوابوں کی دنیا میں یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ خواب، یہ مستقل تھا۔ اور پھر آج وہ لڑکی ماہ نور اس کے سامنے کھڑی تھی، وہی آنکھیں، وہی گہرائی، وہی دانش، وہی میٹھا دکھ۔ فرق صرف لباس اور حالات کا تھا۔ خوابوں کی موسیقی بجنے والی لڑکی اور نوریاں کی غریب استانی ایک ہی شخص تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ زیدان نے کتاب بند کی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نجی سیکرٹری کو فون کیا، عمر کل صبح سویرے میرے پاس ایک لڑکی کا مکمل بیک گراؤنڈ چیک لے کر آؤ۔ نام ماہ نور ہے، رہائش نوریاں علاقے میں، سکول میں پڑھاتی ہے اور چھوٹی تفصیل چاہیے۔ اگلے دن ماہ نور کے پاس ایک میسج آیا، ایک نجی نمبر سے، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ کس کا ہے۔ ماہ نور صاحبہ، میں زیدان احمد کل کی معذرت کے لیے رابطہ کر رہا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو آپ سے مل کر ذاتی طور پر معذرت کرنا چاہوں گا۔ شام 5 بجے شہر کے وسط میں کافی کون کیفے میں براہ کرم تصدیق کر دے۔ ماہ نور کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ جانا نہ جانا، حافظ صاحب کی وارننگ یاد آئی، لیکن خوابوں کے مسافر کی دعوت اور اپنے اندر کی بے چینی، تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔
اس نے ہاں کر دی۔ کافی کون؟ ایک پرسکون مہنگا کیفے تھا۔ ماہنور اپنی سادہ سی سلوار قمیض اور پرانی جینز پہن کر وہاں پہنی تھی، خود کو بے جا محسوس کرنے لگی۔ زیدان پہلے سے ایک کونے کے پرائیویٹ بوتھ میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ماہنور کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر استقبال کیا، ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ جو اس کے چہرے کی سختی کو تھوڑا سا کم کرتی تھی۔ آپ نے وقت دیا، شکریہ۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی۔ گفتگو شروع ہوئی معمولی معذرت سے، پھر سکول پڑھانے، شہر کے حالات پر ہوتی ہوئی، لیکن دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ سب بہانے ہیں۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک گہری پہچان اور بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ آخر کار زیدان نے ہمت کر کے سوال کیا جو دونوں کے دل میں تھا۔ ماہنور، ایک عجیب سوال پوچھوں؟ کیا آپ کبھی ایسے خواب دیکھتی ہیں جو بار بار آتے ہوں، خاص طور پر کسی ویران جگہ کا؟ ماہنور کا چہرہ فوراً ہی تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ زیدان نے اس کے جواب کو دیکھ لیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن میرا خواب مختلف ہے۔ ایک باغ، موسیقی اور ایک لڑکی۔ اس نے براہ راست ماہنور کی آنکھوں میں دیکھا، اور آج جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی آنکھیں وہ بالکل خوابوں کی لڑکی جیسی ہیں۔ یہ سن کر ماہنور پر ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے اپنا خواب سنایا، کھنڈر مینار سائے میں کھڑا مسافر جو اسے بلاتا تھا۔ جب وہ مسافر کی آنکھوں کا ذکر کر رہی تھی، زیدان کا چہرہ بالکل سیاہ پتھرا ہو گیا، گہری شدید غمگین اور مشتاق۔ اس نے پوچھا، آواز لرز رہی تھی۔ جی ہاں بالکل، ماہنور نے حیرت سے جواب دیا۔ زیدان نے اپنے فون سے ایک پرانی سیاہ سفید فوٹو نکالی جو سکین کر کے محفوظ کی گئی تھی۔ فوٹو میں ایک نوجوان لڑکا تھا، شاید 18-19 سال کا، سادہ لباس میں، لیکن آنکھیں وہی تھیں، گہری شدید غمگین اور مشتاق۔ یہ میرا دادا ہے، ظہیر الدین احمد، وہ مسافر۔ کیا یہ وہی ہو سکتے ہیں؟ ماہنور نے فوٹو کو غور سے دیکھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں یہ وہی آنکھیں تھیں۔ خوابوں کا مسافر زیدان کے دادا تھے۔ پھر زیدان اس کے خوابوں میں کیوں اس جیسا دکھائی دے رہا تھا؟ الجھن بڑھ رہی تھی۔ پھر زیدان نے اپنا خواب سنایا، باغ، موسیقی، ستار جیسا ساز بجانے والی لڑکی جس کے چہرے کا صرف حصہ دکھائی دیتا تھا، اور آج جب میں نے آپ کو دیکھا میں نے فوراً پہچان لیا، وہ لڑکی آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر ماہنور پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے اچانک ایک جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، کیفے کی آوازیں مدھم پڑ گئی، اس کے سامنے ایک تیز روشنی چمکی، اور پھر ایک منظر واضح ہونے لگا۔ وہ خود ایک خوبصورت چوغا پہنے ہوئے تھی، بیٹھی چنار کے درخت کے نیچے۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا ستارے کی شکل کا چھوٹا سا ساز تھا، انگلیاں تاروں پر ناچ رہی تھی، ایک دل فریب راگ پیدا کرتے ہوئے۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، زیدان کے دادا ظہیر الدین کی طرح دکھنے والا، لیکن زیادہ نوجوان۔ اس کی آنکھیں محبت اور عقیدت سے چمک رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، روہن، تیری موسیقی میرے دل کی دھڑکن بن گئی ہے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ روہن ماہنور کی زبان سے بے ساختہ یہ نام نکل گیا۔ جبکہ اس کی آنکھیں کھلی، وہ زیدان کی گہری حیرت زدہ نگاہوں سے براہ راست ٹکرا گئی۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ زیدان نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، ماہنور نے الجھن سے جواب دیا۔ تم نے کہا روہن، یہ نام میرے خوابوں کی لڑکی کا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔
زائدان کا چہرہ فق تھا، اس لمحے دونوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن ان کے خوابوں، ان کے ویژنز، ان کے جذبات کا اشتراک جو انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہا تھا، سب کچھ ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ کسی گزرے ہوئے وقت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ روہن اور ظہیر الدین، ماہنور اور زیدان۔ اس ملاقات کے بعد ماہنور اور زیدان کے درمیان ایک نازک پر اسرار رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ محبت نہیں تھی، کم از کم ابھی نہیں، یہ ایک گہری روحانی پہچان اور ایک مشترکہ مقصد کی تلاش تھی۔ زیدان نے ماہنور کو اپنے پینٹ ہاؤس میں مدعو کیا، نہ کسی رومانوی انداز میں بلکہ ایک محقق کی طرح جو ایک گمشدہ پہیلی کو حل کرنا چاہتا ہو۔ زیدان کا گھر اس کی کامیابی کی داستان سناتا تھا، لیکن ایک کمرہ خاص تھا، اس کی اسٹڈی روم۔ یہاں پرانی کتابوں، دستاویزات، خاندانی البمز اور پرانے زمانے کے نوادرات کا ایک بے ترتیب ڈھیر لگا ہوا تھا۔ زیدان کو اپنے دادا ظہیر الدین کے بارے میں بہت کم معلوم تھا۔ وہ نوریاں کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے غریب کسان تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنی دولت اتنی کمائی کہ زیدان کے والد کو بڑے شہر میں تعلیم دلوا سکے، جس نے پھر ایک بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کیا۔ ظہیر الدین کا انتقال جلد ہو گیا تھا اور ان کا ماضی ایک پردہ راز میں لپٹا ہوا تھا۔ دادا کبھی اپنے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ زیدان نے کہا، ایک پرانی ڈائری کے اوراق پلٹتے ہوئے جو اسے ملی تھی، صرف اتنا کہتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ ماہنور ایک پرانے البم میں تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک بوسیدہ سی تصویر پر پڑی۔ تصویر میں ظہیر الدین نوجوان تھے، کھڑے ایک بڑے سے مگر جزوی طور پر تباہ شدہ مینار کے سامنے۔ مینار، وہی مینار جو اس کے خوابوں میں آتا تھا۔ اس کے بال کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے، اس نے چلا کر تصویر زیدان کے سامنے بڑھاتے ہوئے۔ یہ مینار میرے خوابوں کا کھنڈر۔ زیدان نے غور سے دیکھا۔ تصویر کے پچھلے حصے پر ہلکے سے لکھا ہوا تھا، قلعہ روشن آباد 1947۔ روشن آباد۔ زیدان نے آہستہ سے دہرایا، یہ نام روہن، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ان دونوں کے لیے واضح ہو گیا کہ جواب قلعہ روشن آباد میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ قلعہ جو کبھی ایک چھوٹی سی ریاست کا حصہ رہا ہوگا، اب تقریباً کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا اور شہر سے کافی دور پہاڑیوں میں واقع تھا۔ زیدان نے فوری طور پر ایک پرائیویٹ ٹور کا انتظام کیا۔ وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں اپنے ماضی کے اسرار کے کھولنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر طویل اور کٹھن تھا۔ گاڑی پہاڑی راستوں پر جھٹکے کھاتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار ایک گھنے جنگل کے پار وہ ویران قلعہ نظر آیا۔ وقت اور عناصر نے اس پر بھرپور ظلم ڈھایا۔ دیواریں جگہ جگہ سے گری پڑی تھی، مینار ٹوٹا ہوا تھا، اندر جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ لیکن جیسے ہی ماہنور نے اسے دیکھا، اسے ایک شدید جذباتی جھٹکا لگا۔ یہ وہی جگہ تھی، ہوا میں گرد کی وہی بو، وہی پر اسرار خاموشی، وہی ٹوٹا ہوا مینار۔ زیدان کے ساتھ وہ کھنڈر میں داخل ہوئی۔ ہر قدم اسے اپنے خواب کی یاد دلا رہا تھا۔ بے ساختہ اس مینار کی طرف بڑھنے لگی جس کے سائے میں اس کا مسافر کھڑا ہوتا تھا۔ جیسے ہی قریب پہنچی، اسے ایک عجیب سی توانائی محسوس ہوئی، جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے کھینچ رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ ٹوٹی ہوئی دیوار پر رکھا اور پھر ایک اور ویژن نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بار واضح شدید وہ خود روہن، خوبصورت لباس میں لیکن آنسوؤں سے شرابور، قلعے کے اسی مینار کے نیچے کھڑی تھی۔ سامنے ظہیر الدین تھا، نوجوان لیکن چہرے پر انتہائی دکھ اور عزم۔
اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ستارے جیسا ساز تھا، وہی جو زیدان کے خواب میں تھا۔ روہن روتے ہوئے بولی، تم جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے؟ ظہیر الدین نے درد بھری آواز میں جواب دیا، مجبوری ہے روہن، یہ جاگیردار، اس کا لالچ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اگر میں رکا تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ میں دور جا کر دولت کمانے آؤں گا، جب تمہیں اور اس جگہ کو خطرہ نہ ہوگا واپس آؤں گا۔ یہ ساز، اس نے ساز روہن کی طرف بڑھایا، یہ ہماری محبت کی نشانی، جب تک یہ تمہارے پاس ہے میرا وعدہ قائم ہے۔ پھر ایک دھماکہ، دور سے گولیوں کی آواز آئی۔ ظہیر الدین نے روہن کو ایک نظر دیکھا، پھر منہ پھیر کر تاریکی میں گم ہو گیا۔ روہن ٹوٹے ہوئے ساز کو سینے سے لگائے زمین پر گر گئی، دل توڑ کر روتی ہوئی۔ ویژن ختم ہوا۔ ماہنور نے خود کو زیدان کے سہارے پایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، زیدان کا چہرہ بھی فق تھا۔ کیا تم نے بھی دیکھا؟ اس نے پوچھا، آواز لرز رہی تھی۔ ہاں، ماہنور نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ وہ چلا گیا، تمہارے دادا اسے جانا پڑا روہن کو بچانے کے لیے۔ زیدان نے سر ہلایا، اس کی آنکھیں نم تھی اور وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ انہوں نے دولت کمائی لیکن روہن کو دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ شاید وہ مر چکی تھی یا کہیں اور چلی گئی تھی۔ ان کی قربانی یہی تھی۔ دونوں کو سمجھ آ گئی، روہن اور ظہیر الدین کی محبت ٹوٹ گئی تھی۔ وقت اور حالات کے ہاتھوں ان کا وعدہ ادھورا رہ گیا تھا، اور اب ان کی روحیں ماہنور اور زیدان کی شکل میں دوبارہ پیدا ہوئی تھی۔ اس ادھورے پن کو پورا کرنے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے خواب دراصل روحوں کو پکارتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دلانے کی کوشش، لیکن خوشی منانے کا وقت نہیں تھا۔ زیدان کا فون بجا، اس کے چہرے پر آنے والی خبر نے رنگ پھیر دیا۔ کس نے؟ فوراً واپس آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور فکر تھی۔ میرے دفتر میں چوری ہوئی ہے، کچھ بہت اہم دستاویزات غائب ہے، اور یہ کوئی عام چوری نہیں لگتی۔ ماہنور کو حافظ صاحب کی وارننگ یاد آئی، مقدر بدلنے والا ہے لیکن قیمت بڑی ہوگی۔ کیا یہی اس کا آغاز تھا؟ کیا ان کے ماضی کو کھوجنے کی قیمت زیدان کے حال کو خطرے میں ڈالنا تھی؟ واپسی کا سفر خاموشی اور بوجھل فضا میں گزرا۔ زیدان کے دفتر میں صورتحال سنگین تھی۔ چوری کی گئی دستاویزات میں اس کے بزنس امپائر کے کچھ انتہائی حساس معاہدے اور مالی لین دین کے ریکارڈز تھے۔ ان کے بغیر زیدان قانونی اور مالی بحران کا شکار ہو سکتا تھا۔ اس کے حریف کمپنیوں نے موقع پا کر اس پر حملے شروع کر دیے تھے۔ سٹاک گرنا شروع ہو گیا، میڈیا میں منفی رپورٹس چلنے لگی۔ زیدان جو ہمیشہ کنٹرول میں رہتا تھا پہلی بار دباؤ میں نظر آیا۔ وہ دفتر میں دیر تک رہتا، فون پر چیختا چلاتا محسوس ہوتا تھا، جیسے اس کا سارا بنا بنایا کاروبار ایک کارڈ کے گھر کی طرح لڑکھڑانے لگا۔ ماہنور اگرچہ اس کے بزنس کی پیچیدگیوں کو پوری طرح نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس کی پریشانی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتی، کبھی کبھار اس کے پینٹ ہاؤس پر چائے لے کر چلی جاتی۔ ایک شام جب زیدان خاصی مایوس نظر آیا، ماہنور نے پوچھا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ چوری محض اتفاق تھی؟ زیدان نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، نہیں، یہ بہت منصوبہ بند لگتے ہیں۔ کسی کو پتہ تھا کیا چوری کرنا ہے، اور مجھے شک ہے۔ اس نے رکا، پھر کہا، شک ہے کہ یہ میرے اپنے قریبی لوگوں میں سے کسی نے کیا ہے۔ کسی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں قلعہ روشن آباد گیا تھا، اور وہ سمجھ گیا ہوگا
کہ میرے ماضی کے پر اسرار کو کھولنے میں میری توجہ بٹی ہوئی ہے۔ یہ کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ ماہنور کو ایک جھرجھری سی گزری۔ کیا اس کا ماضی کی کھوج میں شامل ہونا زائدان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا؟ کیا یہی وہ بڑی قیمت تھی جس کی حافظ صاحب نے پیشن گوئی کی تھی؟ پھر ایک اور ویژن آیا اس بار زائدان کے ساتھ، جب وہ دونوں پینٹ ہاؤس کی چھت پر کھڑے تھے۔ وہ دیکھتی ہے کہ چوری شدہ دستاویزات ایک پرانے گودام میں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ گودام شہر کے صنعتی علاقے میں ہے۔ وہ ایک چہرہ دیکھتی ہے، زیدان کا اپنا کزن اور اپنی کمپنی کا ڈائریکٹر عامر، جو رازداری سے ایک نامعلوم شخص سے فون پر بات کر رہا ہے۔ ہاں، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، زائدان کا امپائر ختم، پھر میں کنٹرول سنبھال لوں گا۔ ویژن ختم ہوا۔ ماہنور نے فوراً زائدان کو بتایا جو وہ دیکھ چکی تھی۔ زائدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عامر اس کا اپنا خونی رشتہ دار۔ اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد سیکیورٹی چیف کو بلایا اور اسے گودام کا پتہ دیا۔ اگلے ہی دن خبریں آئیں، چوری شدہ دستاویزات برآمد ہو گئی تھی۔ عامر اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے تھے۔ بحران ٹل گیا۔ لگتا تھا زائدان نے ماہنور کا شکریہ کہا۔ اس کے بارے میں اس کی سوچ مزید گہری ہو گئی۔ اس کی روحن نے اسے بچا لیا تھا، لیکن خوشی دیر پا نہیں تھی۔ عامر نے جیل سے اپنے باقی ماندہ اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے میڈیا میں ایک اور بم پھوڑ دیا۔ اس نے زائدان اور ماہنور کے رشتے کو نشانہ بنایا۔ ایک غریب لڑکی اور ارب پتی بزنس مین کا غیر اخلاقی تعلق، جھوٹی کہانیاں، جعلی تصاویر اور ذاتیات پر حملے اخباروں اور سوشل میڈیا پر آ گئے۔ زائدان کی شہرت خاک میں ملنے لگی۔ اس کے حساس داریوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ماہنور سے دور رہے، ورنہ وہ اپنی سرمایہ کاری واپس لے لیں گے۔ زائدان ایک بار پھر ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا پورا امپائر، جسے اس کے دادا ظہیر الدین نے قربانی دے کر بنیاد ڈالی تھی اور جسے اس نے اپنی محنت سے اس بلندی پر پہنچایا تھا، خطرے میں تھا۔ دوسری طرف ماہنور تھی، روحن کی روح، جس سے وہ روحانی طور پر جڑا ہوا تھا، جس نے اسے بچایا تھا۔ ایک شام اس نے ماہنور کو اپنے پینٹ ہاؤس میں بلایا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا لیکن فیصلہ کر چکا تھا۔ ماہنور، اس نے شروع کیا، آواز بھاری، صورتحال بہت خراب ہے، میں جانتا ہوں، ماہنور نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھیں غم سے چمکتی۔ اس سے پہلے ہی اندازہ تھا۔ حافظ صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بڑی قیمت ٹوٹنے کے برابر، میرے حصص دار، میرا پورا بزنس، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ زائدان نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ دادا کی قربانی، میری زندگی کی محنت، سب کچھ مٹی میں مل جائے گی۔ خاموشی چھا گئی۔ پینٹ ہاؤس کی بڑی کھڑکی سے شہر کی چمکتی ہوئی لائٹس نظر آ رہی تھی۔ زائدان کی کامیابیوں کی علامت جو اب ڈگمگانے لگی تھی۔ ماہنور نے گہری سانس لی۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ زائدان سے محبت ہو گئی تھی، نہ صرف روحن کی یاد کی وجہ سے بلکہ موجودہ زائدان کی وجہ سے، جو اپنے اندر ظہیر الدین کی قربانی اور اپنی جد و جہد کو سموئے ہوئے تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ حافظ صاحب کی بات سچی تھی، قیمت بہت بڑی تھی اور اس بار قربانی دینے کی باری اس کی تھی۔ تمہیں اپنے بزنس کو بچانا ہے، ماہنور نے آہستہ سے کہا، آنکھیں نیچے کیے ہوئے۔ یہ تمہارے دادا کی قربانی کا ثمر ہے، تمہاری اپنی محنت کا پھل۔ زائدان نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھی۔ لیکن ہمارا رشتہ، روحن اور ظہیر الدین کا ادھورا وعدہ، ماہنور نے مسکراتے ہوئے
آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا، شاید ہماری ملاقات کا مقصد صرف ماضی کے زخموں کو منتقل کرنا تھا۔ وعدہ پورا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آزاد کر دیں۔ تمہیں اپنی دنیا بچانی ہے اور میں اس کی آواز بھڑک آئی، میں واپس اپنی دنیا میں جاؤں گی۔ یہ فیصلہ ٹوٹنے کے برابر تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ شاید ہمیشہ کے لیے علیحدگی تھی، لیکن یہی وہ بڑی قیمت تھی جس کا اعلان کیا گیا تھا۔ ماہ نور کے مقدر نے بدلنا تھا۔ وہ غریب لڑکی جس نے ایک امیر دنیا کو چھوا تھا، جس نے اپنی روحانی جڑوں کو پہچانا تھا، لیکن اس کی قیمت، اس کی محبت، اس کی امیدوں کو چھوڑنا تھا۔ زائدان کو اپنے ماضی کے بوجھ سے آزادی ملی تھی، لیکن اس کی قیمت اس کی روح کی محبت کو کھونا تھا۔ ماہ نور نوریاں واپس آ گئیں۔ اس کے پاس زائدان کی طرف سے ایک خطیر رقم تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے قبول کیا تھا، نہ ہمدردی کے طور پر بلکہ اس غریب لڑکی کے مستقبل کے تحفے کے طور پر جس نے اس کی دنیا کو بچانے میں مدد کی تھی۔ لیکن ماہ نور نے یہ رقم اپنے لیے نہیں رکھی۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کروایا جو اب بہتر ہو رہا تھا۔ اس نے نوریاں کے غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری اور کمسن بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے کا مرکز کھولا۔ اس کی زندگی کا مقصد بدل گیا تھا، دولت کمانا نہیں بلکہ دنیا میں بانٹنا تھا۔ زائدان نے اپنا بزنس بحال کر لیا۔ اس نے عامر کو مکمل طور پر کمپنی سے نکال دیا اور اپنے سسٹمز کو مزید محفوظ بنایا۔ اس کی شہرت دوبارہ بحال ہوئی، لیکن وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے والی بے رحمی نہیں تھی۔ اس نے فلاحی کاموں پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی، خاص طور پر غریب بچیوں کی تعلیم پر۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راہ روحن کی روح کو خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ خواب اب بھی آتے تھے، لیکن اب ان میں کھنڈر نہیں ہوتا تھا، نہ ہی باغ۔ اب وہ خواب ایک دوسرے کو خوش دیکھنے کے ہوتے تھے۔ ماہ نور زائدان کو اپنے مرکز میں بچیوں کو پڑھاتے دیکھتی اور اس کے چہرے پر اطمینان ہوتا۔ زائدان ماہ نور کو لائبریری میں کتابیں تقسیم کرتے دیکھتا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے کہیں زیادہ سکون اور روشنی ہوتی۔ ایک دن ماہ نور کو ایک پرچہ ملا۔ اس پر صرف ایک پتہ اور وقت لکھا ہوا تھا، وہی کیفے کافی کون، شام 5 بجے۔ اسے پتہ تھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ وہ وہاں گئی۔ زائدان پہلے سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان سالوں کا فاصلہ تھا، لیکن آنکھیں ملتے ہی وہی روحانی روابط بحال ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زائدان نے پوچھا، آواز میں خلش تھی۔ ہاں، بہت ٹھیک، ماہ نور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا بزنس مضبوط ہے لیکن مختلف ہے، زائدان نے کہا۔ تمہارا مرکز چل رہا ہے، بچیاں سیکھ رہی ہیں، ماہ نور نے فخر سے کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھائی، پھر زائدان نے کہا، میں نے سوچا شاید ہم مل کر کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس وسائل ہیں، تمہارے پاس جذبہ اور ویژن۔ غریب علاقوں میں لڑکیوں کے سکول، کیا خیال ہے؟ ماہ نور کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ محبت نہیں تھی جس کا وہ خواب دیکھتے تھے، نہ ہی وہ وعدہ جو ظہیر الدین اور روحن نبھانا تھا۔ یہ کچھ نیا تھا، ایک نئی شروعات، ماضی کی قربانیوں اور ادھورے وعدوں کے خاکستر سے اٹھنے والی ایک نئی امید۔ ہاں، ماہ نور نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ایک بہت اچھا خیال ہے۔ وہ مسافر جو خوابوں میں آیا تھا، اس نے ماہ نور کا مقدر بدل دیا تھا۔ اس نے زائدان کی زندگی بدل دی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پایا تھا، پھر کھویا تھا، لیکن اس کھونے کے بعد ہی انہیں ایک دوسرے سے الگ، پھر بھی ایک نئے اور گہرے طریقے سے جوڑ دیا تھا۔ قربانی دی گئی تھی،
بڑی ٹوٹنے والی قربانی، لیکن اس قربانی نے ہی انہیں اپنی حقیقی منزل کی طرف رہنمائی ملی، نہ دولت کی، نہ شہرت کی، بلکہ اپنے وجود کے مقصد کو پانے کی اور دوسروں کی زندگیوں میں روشنی لانے کی۔ خواب کا مسافر شاید ان کا اپنا ماضی تھا، ان کی اپنی روحیں تھیں جو انہیں اس لمحے کی طرف لے آئی تھی جہاں ماضی کی تکلیف مستقبل کی امید میں بدل گئی تھی، اور اب وہ اپنے الگ الگ راستوں پر چلتے ہوئے بھی ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کر سکتے تھے، ایک ایسی دنیا بنانے میں مدد کرنا جہاں روہن اور ظہیر الدین جیسے پیاروں کو قربانی نہ دینی پڑے۔ خواب سچ ہوا تھا، قیمت چکائی گئی تھی، اور اب نئی صبح کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ایسے آنے والی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔